امن آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا مقدس یوحنا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 9ویں سے 11ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح کلام میری عزیز بھائی بہنوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کل سے افراتفری فتنہ فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی کرے گی، قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی، بڑے بڑے بنچال لائیں گے، زلزلے آئیں گے، اور یہ سب علامتیں اس بات کی ہیں کہ خدا آنے والا ہے۔ کلام میں خدا فرماتے ہیں توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ ہمیں اس ماحول سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ ہماری دعا ہے اپنے ملک کے لیے کہ خدا ہمارے ملک کو، جسے کھانے والی کئی قومیں ہیں لیکن خدا اس ملک سے بہت کچھ خدا ہم سب لوگوں کو عطا کر رہا ہے۔ ہماری بارہا دعا ہے اپنے ملک کے لیے کہ خدا ہمارے ملک کو کوئی سچا، ایماندار اور اچھا حکم عطا کرے تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ہمیشہ خدا کے نام کو جلال دیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو رسولوں کے اعمال کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کے لوگ کلیسیا کے جو سردار ہیں ان کے سامنے یہ مدعا پیش کیا گیا جو کل کی تلاوت میں ہم نے سنا تھا کہ ختنہ کرانا آیا کہ ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ جب پنچایت بیٹھ گئی، جب لوگ بیٹھ گئے، جب رسول بیٹھ گئے، انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی، اور شمعون پطرس جس سے خدا نے کہا تھا کہ تو طائفہ ہے، تو سردار ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا، اس نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی۔ پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے مردوں بھائیو، تم جانتے ہو کہ پہلے دنوں میں خدا نے ہم میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان میں انجیل کی بات سنیں اور ایمان لائیں۔ واقعی خدا کے بندہ نے یہ بالکل حق اور برحق سچ بات فرمائی ہے، کیونکہ خدا نے سب سے پہلے مقدس پطرس کو چنا اور اسے کہا تھا کہ تو طائفہ ہے، تجھ پر میں اپنی کلیسیا کیا کروں گا؟ قائم کروں گا۔ آج اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انجیل کی بشارت کے لیے خدا نے مجھے غیر قوموں کے لیے کیا کیا ہے؟ چنا ہے۔ مجھے غیر قوموں میں اپنی زبان سے انجیل کی منادی سنانے کے لیے خدا نے مقرر کیا، اور آج وہ اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ ہم جو غیر قوم کے لوگ ہیں ہم میں شامل ہوں، ہم ان کے لیے مشکل پیدا کریں۔ مشکل یہ تھی کہ کچھ قومیں اس وقت ایسی تھی سوائے یہودی لوگوں کے، وہ ختنہ کوئی اور قوم نہیں کرواتی تھی۔ جب وہ مسیحیت کو قبول کرتے تھے تو اگر انہیں یہ بات کہی کرتی کہ ابھی یہ ختنہ کروائیں، مثال کے طور پر ابھی کسی کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہے، اس کے لیے کیا تھا؟ مشکل تھا۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا کہ ہم غیر قوموں پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیں، جبکہ اور بھی رسولوں نے باتیں فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ آخر میں بات ایک ضرور انہوں نے کہی جو اضافی طور پر ہے۔ اضافی طور پر انہوں نے یہ بات کہی
کہ ہم ان کے لیے یہ مشکل تو نہیں بناتے کہ وہ ختنہ کریں، ہم ان کے لیے یہ مشکل نہیں بناتے کہ وہ تمام باتوں کو مانیں جس میں یہودی لوگ کہتے تھے کہ جی 4 پائے نہیں اٹھائیں، سبت کے دن یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا. وہ کہتے تھے کہ ایسی مشکلات ہم ایسا بوجھ پر نہیں ڈالنا چاہتے. لیکن ہم ایک بات ضرور کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ برائے مہربانی مگر لکھ کر تاکید کی جائے کہ بتوں کے مخلوقات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں. کیونکہ اس وقت غیر قومیں کیا کرتی تھی، وہ بت پرستی کرتی تھی، مخلوقات چڑھاتی تھی اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں کے ذبیحے دیتی تھی. اور لہو وہ کیا کرتے تھے، لہو خدا کے حضور میں اپنی درست کے مطابق بت پرستی کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے، لہو کی قربانیاں دیتے تھے، لہو سے پرہیز نہیں کرتے تھے، لہو پی بھی جاتے تھے. تو اس بات سے انہوں نے کہا کہ اس بات سے وہ کیا کریں، گریز کریں، پرہیز کریں. اور آج اگر ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا ہے تو وہ باتیں کیا ہے جو خدا نے فرمائی ہیں آج کی انجیل پاک. آج کی انجیل پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، پیار کرو، تاکہ تمہاری خوشی کیا ہو، کامل ہو جائے. یسوع مسیح نے فرمایا کہ باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو، اور اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے پیار میں قائم رہیں گے. پھر ہم ان مخلوقات کو، ان ذبیحہ چڑھائی ہوئی چیزوں کو جو ہے نا رد کر دیں گے. اور وہ آج کون سی؟ آج وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں تو آتے ہیں لیکن دوسرے سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بت پرستی کر رہے ہیں. ہم گرجا گھر میں تو آتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم 2 دلیں بنے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے، مخلوقات کے برابر ہے. آج ہمیں اس بات سے گریز کرنا ہے کہ ہمیں 2 دلیں نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی فکر و تردد میں نہیں پڑنا چاہیے، تاکہ ہم خدا کی حضور میں اس بات کا اقرار کریں کہ ہم خدا تیرے کہے کے مطابق تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیری امت سے پیار کرتے ہیں، جیسا تم نے ہمیں فرمایا کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، پیار کرو. اور آخر میں یسوع مسیح نے فرمایا اور اس پیار میں قائم ہوں، میں بھی اس پیار میں قائم ہوں جو خدا نے یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میں نے باپ کے حکم پر عمل کر کے میں اس پیار میں قائم ہوں. میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کیا ہو جائے، کامل ہو جائے. اگر کوئی کامل خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے نا، اسے کیا کرنا پڑے گا، اسے اس بات کو مد نظر رکھنا پڑے گا پیار کے حوالے سے کہ خدا نے کہا تھا کہ تم خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے کیا کر، پیار کر. پھر کہا تھا کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند کیا کر، پیار کر. لیکن خدا نیچے زمین پر اترایا تو پھر خدا نے کہا اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے بعد کہا کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا، جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، پیار کرو. آج کا کلام ہمیں اس بات کے لیے حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں تاکہ ہماری خوشی خدا میں کیا ہو جائے، کامل ہو جائے. کیونکہ یہ حکم کسی اور کا نہیں ہے، یہ حکم میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کا ہے کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا رکھو، پیار رکھو. خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسا کر کے خدا کے نام کو جلال دے سکیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان، امید، محبت میں دائمی ہے، لیکن افضل میں کیا ہے، محبت ہے، افضل پیار ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے، مقدس پالس رسول فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں اور انسانوں کی زبانیں بولوں اور اگر مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھن ٹھناتا پیپل اور جھن چلاتی کیا ہوں، چھاچ. آئیں ہمیں بار بار خدا دوسروں سے محبت اور ان سے ہے، ہم ایسا کر کے خدا کے نام کو جلال دیں. خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسا کریں. مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین.